حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باغ میں آرام فرما رہے تھے. شاہ ایران کا قاصد آیا اور 3 چیزیں ساتھ لایا. پہلے مدینہ پاک میں گھومتا رہا کہ مسلمانوں کے بادشاہ کا کوئی بہت بڑا محل ہوگا، بڑا ایوان ہوگا، قصر خلافت ہوگی، وہاں پر عمر فاروق جلوگر ہوگا. گلیوں میں گھومتے رہے لیکن سارے مکان ایک جیسے لگے، کوئی خوبصورت مکان، شاہی محل نظر نہیں آیا. تمہارا حاکم خلیفہ وقت امیر المومنین کہاں ہے؟ جواب دیا گیا کہ وہ فلاں باغ میں آرام فرما رہے ہیں. شاہ ایران کا قاصد اسی باغ کے اندر گیا، دیکھا تو عمر فاروق ریت کے اوپر ہاتھ کا تکیہ لگا کر زمین پہ لیٹے ہوئے. جب ایک حاکم وقت لوگوں کو سکھ دے، امن دے، امان دے اور لوگوں کو ان کو حقوق دے تو پھر وہ بے فکر ہو کر سوتا ہے. اور جو حاکم دوسروں کے حقوق ہڑپ کرے اور ملکی وسائل پہ قبضہ کرے اور حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، اس کو ہر وقت ڈر لگتا ہے، جہاں سے بھی گزرتا ہے ہٹو بچوں کا شور ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی اس پہ حملہ نہ کرے، وہ لوگوں کا حقوق کھا چکا ہوتا ہے. جناب عمر فاروق کی آنکھ کھلی، شاہ ایران کے قاصد کو اپنے سامنے دیکھا. گفتگو شروع ہوئی، شاہ ایران کا پیغام پہنچایا، زہر کی شیشی نکالی اور کہا یہ شاہ ایران کی طرف سے تحفہ ہے، 1000 بندوں کو زہر کی یہ شیشی مار سکتی ہے. جناب عمر فاروق نے فرمایا ایک باہر کا دشمن ہے، ایک اندر کا دشمن ہے. جو باہر کا دشمن ہے وہ آئے گا تو حملہ کرے گا، آئے گا تو لوگ دیکھیں گے، وہ ظاہر ہے. ایک اندر کا دشمن ہے، وہ ہر وقت اندر ہی ہے. لہٰذا ہم اس اندر کے دشمن سے بچنے کا زیادہ اہتمام کریں گے. اندر کا دشمن نفس ہے، بسم اللہ پڑھ کے زہر کی وہ شیشی پی لی اور فرمایا باہر کے 1000 بندوں کو مارنے سے بہتر ہے کہ میں اندر کے نفس کو ماروں. لیکن لفظ بسم اللہ میں وہ طاقت کہ 1000 بندوں کو مارنے والا زہر پی لیا، لیکن زہر نے ان پہ اثر نہیں کیا. ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید نے بھی زہر کی شیشی پی لی بسم اللہ پڑھ کے اور زہر نے اثر نہ کیا. اس لیے کہ دنیا میں جو چیز بھی اثر کرتی ہے رب کے حکم سے اثر کرتی ہے. رب کا حکم ہی نہ ہو تو پھر زہر کیسے اثر کرے؟ دوسری شیشی نکالی، عرض کیا شاہ ایران کی طرف سے یہ قیمتی خوشبو ہے، اگر کپڑے پہ لگائیں تو اس کی خوشبو نہیں جاتی، اگر خوشبو کو ختم کرنا ہو تو پھر کپڑے کو کاٹنا پڑتا ہے. اتنی بیش قیمت خوشبو ہے. جناب عمر فاروق نے فرمایا مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، گارا بنا ہوا ہے، مٹی لگائی جا رہی ہے. وہ شیشی لے کر اس گارے میں ڈال دی، مٹی میں ڈال دی. فرمایا نبی کی مسجد مہکتی رہے، یہاں سے خوشبو آتی رہے، اس سے بہتر خوشبو کی کوئی جگہ نہیں. پھر ایک لونڈی پیش اور عرض کیا کہ یہ شاہ ایران کی طرف سے تحفہ ہے. جناب عمر فاروق نے فرمایا مسلمانوں میں اگر کوئی جوان شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو، شادی کی استطاعت نہ رکھتا، شادی نہ کر سکتا ہو، یہ لونڈی اس کے حوالے کر دیں. اور یہ عمر فاروق بے باکانہ باغ کے اندر کیوں آرام فرما رہے تھے کہ وہ عقائد عالم کی شریعت مطہرہ پہ عمل کر چکے تھے. اور جو عمل کرتا ہے اللہ پاک اسے دین و دنیا میں بہتری عطا فرماتا ہے.